الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس عشرے کی آج آخری مجلس ہے. کوشش یہ تھی کہ ہم خود کو تیار کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو امام حسین کے خیمے میں پہنچا سکیں، اور اس کے حوالے سے الگ الگ موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. عزیزان گرامی، ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم مر جائیں گے، یہ حقیقت ہے. ہم جب اس دنیا سے جائیں گے، ہم کیا بن کے جائیں گے وہ ہمارے ارادوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ ہم نے اس دنیا میں کیا ارادہ کیا تھا، کیا بننا چاہتے تھے. جب میں نے کہا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، تو میں نے صرف زبان سے کہا تھا یا ایکچولی میں نے ارادہ بھی کیا تھا؟ وہ آج سے ٹیسٹ شروع ہوگا کہ میں حسین تیرے خیمے میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میں کاش میدان کربلا میں ہوتا. تو شہید مرنے کے لیے شہید کی طرح زندہ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. شہادت اس کو ملتی ہے جو شہید کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. حسین کا ساتھ اسے ملتا ہے جو حسینی طرز زندگی پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تم عشرہ ختم ہو گیا. میں نے اپنے لیے کیا گول رکھا تھا جو پہلی مجلس میں ہم نے بات کی تھی؟ مجلس کی مصائب سنے، غم منایا، ثواب ملا، بے شک ملے گا. یہ ہمارا اینڈ لائن تھا یا یہ ہماری شروعات تھی؟ میں نے مجلس سنا، مجھے ثواب مل گیا، یہ میرے لیے اینڈ پوائنٹ تھا یا میں نے اپنے آپ کو انرجائز کیا ایک نئی حسینی زندگی جینے کے لیے؟ یہ میرے لیے مائنڈ سیٹ کی بات ہے، ارادے کی بات ہے. ہماری بہن مجھ سے کہہ رہی تھی، مولانا مجلس سب پڑھتے ہیں، ہمارے پاس 2 کان ہیں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے. خدا نے 2 کانوں کے درمیان عقل بھی دیا ہے تاکہ عقل سے فیصلہ کر سکو کہ جو سن رہے ہو وہ تمہارے فائدے میں ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم دعا کرتے ہیں. اہل بیت نے ہمیں کتنی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. کبھی ہم نے ایکچولی یہ صرف زبان سے کہا ہے یا ایکچولی میں نے ارادہ کیا ہے خدایا مجھے ایسی زندگی دے جیسی تو نے محمد و آل محمد کو دیا؟ ارادہ کیا ہے خدایا مجھے ویسی موت دے جیسی محمد و آل محمد کو موت دیا ہے. گول سیٹنگ کی بات ہے، زندگی جینے کے اپروچ کی بات ہے.
گولز کی بات ہے. روز قیامت اہل بیت کے ساتھ وہ سب سے زیادہ نزدیک ہوگا جس کا گول اہل بیت کے گول سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا. So the choice is ours. جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے 50 60 70 سال کی زندگی جیتا ہے, اس کو موت سے پہلے پوچھتے ہیں بتا پوری زندگی میں تو نے کیا کیا. وہ پوری زندگی ایسے بتا دیتا ہے جیسے ایک نظر اس نے گزاری ہو. اب اس کے مقابلے میں وہ دنیا ہے جہاں پر مولا کائنات کہتے ہیں کتنی بڑی دنیا ہے. بس پہلا پوائنٹ از either I will decide or I will not decide. Who is stopping me from making that decision? Who is stopping me? Myself, my own desires, my own comfort zone. So whatever I become finally, it is based on whatever decisions I take in life. And my decisions are based on my belief. میں اگر واقعی میں بلیو کروں کہ واقعی قیامت میں حسین کا ساتھ چاہیے اور ایسے کھڑا ہے نا مجھے حسین کے ساتھ قیامت میں, تو میں زندگی الگ طریقے سے جیوں. اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے زندگی میں مزے ہونی چاہیے, بڑی کار ہونا چاہیے, اچھی لائف ہونا چاہیے. اسلام میں منع نہیں ہے, سب ہو سکتا ہے, لیکن مقصد ان کا کیا ہے وہ امپورٹنٹ. لیکن مقصد کسی کا یہ ہو. اب سنیں اہل بیت اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد و من کانت ہمتہ ما یدخل بطنہ. کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ہمت یا کسی کا ارادہ یا کسی کی زندگی جینے کا گول صرف یہ ہو کہ اس کے شکم میں کیا گیا, کل کیا کھایا تھا, آج کیا کھایا, تو نے کل یہ بنائی تھی آج بھی بنا دی. زندگی میں ہم و غم صرف یہ ہے کہ میں نے کیا کھایا. پیٹ سے زیادہ آگے انسان نہیں سوچتا. مولا کہتے ہیں کانت قیمتہ ما یخرج منہ. اس کی قیمت کتنی ہے کہ پیٹ سے جو چیز خارج ہوتی ہے اس انسان کی قیمت اتنی ہے. ہم و غم صرف کھانا پینا, بس یہی زندگی ہے. پیٹ, معیشت, ویسے واجب ہے حلال روزی کمانا, لیکن مقصد نہیں ہے. کوئی مقصد بنا لے, اہل بیت کہتے ہیں اس کی قیمت میرے نزدیک یہ ہے. سملر حدیث ہے جہاں پر امام کہتے ہیں کہ بطنہ و فرجہ, کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے مقبوض, یعنی سب سے زیادہ اللہ جس سے نفرت کرتا ہے یا برا سمجھتا ہے جس کو, وہ عبادت گزاروں میں سے وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف شکم ہو اور شکم کے نیچے کی ضرورتیں ہوں. تو ایک ایسی دنیا بنائی گئی ہے کہ پوری دنیا میں پلیجر اسی کو کہا گیا ہے کہ واٹ یو ایٹ and how you fulfill your desires and how can you glamorize it. So میں کچھ کھانے سے پہلے فوٹو نکال کے سب کو بتاتا ہوں میں نے کیا کھایا ہے. بیکاز میری ویلیو میں نے اس میں سمجھا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں, کیا پہن رہا ہوں, کس گاڑی میں چل رہا ہوں is equal to my value. I am not the value. My possessions are my value. یعنی my possessions are superior than me.
اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے تو کیا ہے تمہاری زندگی؟ رہبر معظم ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان سب اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھے سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرے، تو کہتے ہیں جو گاؤ بیٹھا ہوا ہے اس گاؤ میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ بس میں انسان ہوں، اشرف المخلوق ہوں، اور اشرف المخلوق ہوں اس لیے اللہ نے اہل بیت کے ذریعے سے مجھے راہ بتائی ہے، مقصد بتائی ہے، کہا زندگی میں کھاؤ پیو، کولو واشربو۔ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ ایک آیت ہے قرآن میں جس پہ ہر مسلمان عمل کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اس آیت پہ عمل نہیں کرتا۔ کولو واشربو، کھاؤ پیو۔ اللہ نے قرآن میں بولا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، دوسرا والا پارٹ چھوڑ دیتا لیکن پہلے والے پارٹ پہ پورا عمل کرتا۔ بس عزیزان گرامی، تو ہماری گفتگو جب تک میری نفس کو جھنجھوڑا نہ جائے اور احساس نہ دلایا جائے کہ اسی مال و دولت و ثروت و مقام کی وجہ سے لوگوں نے حسین کو چھوڑ دیا تھا۔ کسی کو اگر لگ رہا ہے نماز کی وجہ سے وہ جنت چلا جائے گا تو غلط لگ رہا ہے اس کو۔ کسی کو لگ رہا ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر وہ جنت چلا جائے گا غلط لگ رہا ہے اس کو۔ شمر نے 40 حج کیے تھے، 40 پیدل حج کرتا تھا شمر۔ 2 جنگوں میں مولا علی کے ساتھ لڑا ہے دشمن کے مخالفت میں، ایک جنگ میں اتنا زخمی ہوا تھا کہ مرنے والا تھا، شہید ہونے والا تھا، لیکن زندگی کا مقصد وہی دنیا، وہی مال، وہی دولت، وہی انسان کو شمر بنتے وقت نہیں لگتا۔ عزیزان گرامی، ہندوستان میں ایک آدمی ہے، اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن وہ پہلے شیعہ تھا، پھر اس نے وقف کی پراپرٹیز کھائی، کروڑوں روپے کی پراپرٹیز کھاتا رہا، فائنلی اس کے لیے وہ شہر رے بن گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی آدمی اسلام کو ترک کرتا ہے، قرآن کو ترک کرتا ہے، مذہب کو ترک کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خصوصاً جوانوں، جب یہ جوان آدمی تھا قرآن کی مخالفت کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے اسلام کے بارے میں، شیعہ ہے، سید ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں اگر اس کے کاندھے کو کوئی پکڑ کے کہتا کہ تو 55 سال میں ایسا ہو جائے گا تو لڑ لیتا تم سے؟ پہلے دن انسان وہاں نہیں پہنچتا، خطوات شیطان آہستہ 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 آہستہ۔ پہلے دن شیطان کہے گا لڑکی ہے بات کر لے یار، کیا ہوتا ہے، یہ جسٹ فرینڈز، ایک ویڈیو دیکھ لے، کیا ہوتا ہے۔ سلولی انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ قرآن میں شیطان کہتا ہے کہ روز قیامت پوچھا جائے گا، یہ شخص شیطان سے کہے گا تو نے مجھے پھنسا دیا، شیطان پلٹ کے کہے گا I only gave you invitation, you decided۔ ہاتھ اوپر کر لے گا شیطان۔ پس عزیزان گرامی، پہلی چیز مجھے حسینی بننا ہے، ارادے سے شروع ہوتا ہے۔ ارادہ نہیں ہے تو نہیں بن سکتا، لیکن سخت ہے ارادہ کرنا، کیونکہ سختیاں جھیلنی ہوگی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، قربانیاں دینا ہوگا، سیکریفائز کرنا ہوگا، راستہ سخت ہے علی کا، ہلکا راستہ نہیں ہے۔
انسانوں میں سب سے افضل علی اور علی کے چاہنے والے ہیں. آسانی سے نہیں ملے گا، سختیوں سے ملے گا، مشکلوں سے ملے گا. بس عزیزان گرامی، یہ پہلی چیز. دوسری چیز، میں یہاں پر جو والنٹیئرز ہیں، خصوصاً جو جوان والنٹیئرز ہیں، میں ان کو میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں، الحمدللہ بہت محنت کر رہے ہیں. جو بزرگان یہاں پر ہیں میں نے ان کو بھی دیکھا، الحمدللہ وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں. ہمیں ایک سوسائٹی میں یہ دونوں ٹائرز ہیں جو سوسائٹی کو چلاتے ہیں، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. بزرگان کا ایکسپیرینس بہت امپورٹنٹ ہے اور جوانوں کی انرجی بہت امپورٹنٹ. یہ دونوں مل کے قوم جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. میں جوانوں کو کہوں گا، جوانوں اگر انرجی بہت ہے تو آپ کو اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ بزرگان کا احترام کرو، رسپیکٹ کرو ان کی. بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے لیے وہ ویلیو سسٹم کا ہونا. بزرگان کی ذمہ داری ہے کہ جوانوں کی انرجی کو چینلائز کریں، انہیں بولے نہیں یہ کرو یہ کرو، ان سے پوچھو کہ آپ کی آئیڈیاز کیا ہیں، تاکہ وہ جوانوں کی انرجی کو چینلائز کیا جا سکے. عزیزان گرامی، میں آج تھوڑی سی گفتگو جوانوں کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں. اب غور کریے، میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، علی، فاطمہ، آپ نے سنا آپ کے ذہن میں کوئی جوان آیا یا بوڑھا؟ قرآن نے جو رول ماڈلز دیے ہیں یہ نبی سارے جوان تھے، اور انہوں نے جو پیک کام کیا ہے جو قرآن میں مینشنڈ ہے وہ ان کی جوانی کے عالم میں ہے، ریٹائرمنٹ کے عالم میں نہیں ہے. اب ریٹائر ہوئے تو کیا کریں گے، مسجد ہی جائیں گے. یہ لوگوں نے جوانی کے عالم میں، حضرت ابراہیم کے سلسلے میں خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا، دیکھیں جوانوں کے اندر انرجی ہوتی ہے ظالم سے مقابلہ کرنے والی. اس لیے رسول اللہ نے جیسے ہی دین لے کے آئے، سب سے پہلا گروپ جس نے رسول اللہ کو سپورٹ کیا وہ جوان تھے. اور مکہ والے اپنے جوانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس مت جانا کیونکہ وہ گمراہ کر دیں گے. جانتے تھے جوان کا دل نرم ہے، جب حق سنے گا تو قبول کر لے گا. سب سے پہلا گروپ جو اٹیچ ہوتا ہے وہ جوان ہے، کہ جوان میں جوش ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے. اتنی اٹیچمنٹس بھی نہیں ہوتی ہے، اتنی پراپرٹی بنا لیا، کیا ہوگا، کار کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں. زندگی جوان جو ہے وہ انرجی کے ساتھ جیتا ہے. کمٹمنٹس امپورٹنٹ ہے، ایسا نہ سمجھ میں کمٹمنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن قرآن میں جب ابراہیم کا ذکر کیا ہوا تو دشمن کہہ رہے تھے، جب ابراہیم نے جا کے بتوں کو توڑ دیا تو کہا قالوا سمعنا فتیٰ، ہم نے سنا ایک جوان آیا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. بس ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے حبیب. لیکن کب حبیب بنے؟ جب جوانی کا عالم ہے. تو آپ یہاں پر ایک جوان بیٹھے ہیں، اگر آپ کی عمر بٹوین 18 and 25 ہے تو آپ جین زی نہیں ہیں، آپ ابراہیمی ہیں. اب سنیں، حضرت ابراہیم نے مقابلہ کیا ظالموں کا، ڈرے نہیں، لیکن ساتھ میں قرآن میں ہے تدبیر استعمال کی، ریشنالٹی اور پروف. میں نے پہلے پڑھ چکا ہوں کہ نبی ہمیشہ ریشنالٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. چھوٹے بتوں کو مار کے کلاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ بڑے نے مارا ہے.
کہا یہ تو مار نہیں سکتا، تو جو مار نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا، وہ خدا ہو کیسے سکتا ہے؟ تو ابراہیم نے اپنی جوانی کے عالم میں زمانے کے طاغوت اور زمانے کے ظالم کو اور ان کے پورے سسٹم کو چیلنج کیا۔ خلاصے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بات ایگزامپلز کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ اگلے پروفٹ ہیں حضرت یوسف۔ حضرت یوسف کو بچپن میں ڈالا گیا کنویں میں، لیکن جب نکلے اور وہ مصر کے گورنر بنے یا مصر کے ان کی گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں آئی تو کمپلیٹ جوانی کا عالم تھا۔ تو جب آپ یوسف سوچو تو یہ نہیں سوچو کہ بوڑھا، یہ سوچو جوان۔ آپ کے لیے رول ماڈلنگ کریکٹ ہونی چاہیے۔ یوسف جوانی کے عالم میں، غور کریں، جوان، روایت ہے ہمارے وہاں کہ کچھ جوانوں کو جب روز قیامت سزا دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ میں اتنی خوبصورت تھی، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، یا میں اتنا ہینڈسم تھا، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا۔ تو روایت ہے کہ انہیں مریم اور یوسف دکھائے جائیں گے کہ دیکھو اتنے حسین تو نہ تھے، یہ مریم ہونے کے بعد اپنی نفس پہ کنٹرول کر سکتی ہے، یہ یوسف ہونے کے بعد کر سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یوسف کا جوانی کا عالم ہے، اور زلیخا آفر کرتی ہے خود کو، I am available. There is no CCTV camera here. 7 دروازے کلوزڈ، چادر لے کے بت کے آنکھوں پہ ڈال دی۔ کہا آنکھوں پہ کیوں ڈالا؟ کہا مجھے شرم آتی ہے اپنے خدا کے سامنے یہ کام کرتے ہوئے۔ یوسف نے کہا ان اللہ یرا، میرا اللہ وہ ہے جو ہر چیز دیکھتا ہے، اس کے آنکھوں پہ کوئی پردہ۔ اگر انکوگنیشیا آن کر لیں گے تو ہو سکتا ہے موبائل ریڈ نہ کرے، لیکن خدا سب دیکھ رہا ہے۔ ارباب اعظم، خدا نے حضرت یوسف کا پورا واقعہ قرآن میں اتنی تفصیل سے اس لیے لکھا تاکہ خدا نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کے ڈیزائرز کو جانتا ہے اور شیطان کے ٹریپ کو بھی جانتا ہے، اس لیے آپ کو ہر فیزز آف لائف میں احسن القصص دیا، بیسٹ سٹوریز دیا، بیسٹ رول ماڈلز دیا تاکہ تم انہیں فالو کر سکو۔ اور کب دیا؟ جوانی کے عالم میں۔ اگر بوڑھے ہوتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، مولانا بوڑھے تھے، جوانی کا عالم تھا۔ وہی جوانی میں عزیزان گرامی، یوسف کی زندگی سے ایک درس اگر لینا ہے تو یہ بھی درس ہے کہ یوسف نے اپنی پوری آرمی کو جیل میں بنائی، یعنی خدا نے جو امتحان رکھا تھا اسی امتحان کو وہ جو ہے یوسف نے تھریٹ کو اپورچونٹی میں تبدیل کر دی۔ یوسف نے تھریٹ کو اپورچونٹی میں تبدیل کر دی۔ بس شاگرد کو بنانا یہ اسلام میں سسٹم آف تربیت ہے۔ تربیت ہو نہیں سکتی کوئی خالی بول کے چلا جائے، جب تک کوئی عمل کر کے نہ دکھائے تب تک تربیت نہیں ہوتی۔ اسلام میں کانسیپٹ تربیت کا مربی کے بیس کے اوپر ہے۔ ارباب اعضاء، بس غور کریے گا، یوسف جوانی کا عالم ہے۔ اب
جب زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے، سوال یہ ہے کہ یوسف ان بند دروازوں کی طرف بھاگے. یوسف یہ دروازے بند ہیں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ بڑے بڑے دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں. یوسف جواب دیں گے بھاگنا کام میرا ہے، بند دروازوں کو کھولنا خدا کا کام. اتنا توکل ہونا چاہیے. بس عزیزان گرامی، جو بڑے بڑے عرفاء ہیں، ملتا ہے ان کی تاریخ میں کہ ایک عارف تھے، غالباً رجب علی خیاط تھے. جب وہ ٹیلر تھے تو ایک لڑکی کو ان سے عشق ہو گیا. اس لڑکی نے بہانے سے اپنے گھر پہ بلایا، بہت پیسے والی تھی. جب گھر پہ گئے تو پتا چلا کہ وہ لڑکی کی نیت اچھی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں گے آپ؟ کا کس چیز کی؟ مجھے واش روم جانا ہے. اس زمانے میں فلش تو نہیں ہوتا تھا. تو یہ واش روم گئے اور انہوں نے وہاں کا جو تخریب خراب چیزیں تھیں وہ پورے اپنے بدن پہ لگا لیا. باہر آئے تو وہی لڑکی چڑ کے کہہ رہی ہے جاؤ جاؤ جاؤ. اس طریقے سے انہوں نے اپنے نفس کو بچایا. جب یہ واقعہ ہوا تو خدا نے ان کو روحانی ایسی قوتیں دے دی کہ وہ جو چیز انسان نہیں دیکھ پاتا تھا وہ دیکھ پاتے تھے. جوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، حسین کا راستہ پاکیزگی کا راستہ ہے. یوسف بننا ہوگا تب حسین تک پہنچو گے. بس یوسف کی زندگی میں ہم نے دیکھا جوانی کا عالم ہے. موسیٰ پیدا کہاں ہوئے؟ فرعون کے گھر میں. پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں. بہت بار جوان کہتے ہیں مولانا پرورش اگر ماحول نہ بھی ملے لیکن انسان کی قوت ہو، انسان کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو، تو خدا فرعون کے گھر سے بھی موسیٰ نکال دیتا ہے. فرعون کے گھر سے بھی موسیٰ نکل آتا ہے. موسیٰ آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. سوال، موسیٰ محل میں رہتے تھے، کوئی کمفرٹ میں پرابلم تھی؟ نہیں. زندگی آرام سے گزر رہی تھی؟ ہاں. اس زمانے کی تمام عیش و عشرت تھی؟ ہاں. کوئی مشکل تھی؟ نہیں. موسیٰ کیوں لڑ رہے ہو فرعون سے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ You're getting everything in life, mate. Enjoy yourself. What is the problem with you? موسیٰ کہیں گے میں صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، انسانوں میں جسٹس قائم کرنے کے لیے پیدا ہوا. فرعون مجھے تو آرام سے چھوڑ رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ استخف قوم، یعنی وہ قوموں کو کمزور بنا رہا ہے. مردوں سے ان کی غیرت چھین رہا ہے اور عورتوں سے ان کی حیا کو چھین رہا ہے. آج وہی ہو رہا ہے. مرد بے غیرت ہو گئے ہیں. اپنی بیوی کا فوٹو اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگاتے ہیں. کوئی یہ آئی فون 17 خریدا ہے جو سب کو دکھا رہے ہو؟ پروڈکٹ ہے، کموڈیٹی ہے جو دکھا کے سب کو لائکس لے رہے ہو. قوم کو ہلکا بنا دیتا ہے فرعونی نظام، دا سسٹم آف فرعون. اس سسٹم کے مقابلے میں موسیٰ جوانی کے عالم سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو جوان یہاں بیٹھ کے سوچ رہے میں تو جوان ہوں، میں اتنے بڑے فرعون کو، آج کی دنیا کے بڑے بڑے فرعون ہیں، میں ان سے کیسے مقابلہ کروں گا؟ اگر فرعون یہ سوچتے، اگر موسیٰ یہ سوچتے تو فرعون سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. توکل امپورٹنٹ ہے،
فرعون سے مقابلے میں بس ایک چیز فرعون کے سلسلے میں 2 چیز بیان کرنا. فرعون اپنی جوانی کے عالم میں تھے. مدائن گئے. جب فرعون مدائن پہنچے تو مدائن میں حضرت شعیب کی بیٹیاں ان کو ملی. قرآن میں ہے حضرت شعیب کی بیٹیاں ملی. پانی چاہیے تھا, مشکل تھی, جوان تھے, ہٹے کھٹے تھے. انہوں نے پتھر ہٹایا, پانی نکالا, پانی دیا. نیچرل سی بات ہے کہ ایک جوان مضبوط حضرت شعیب کی بیٹیاں امپریس بھی ہو گئیں حضرت موسیٰ سے, لیکن اخلاق کے دائرے میں. اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکیاں آگے چل رہی ہیں, حضرت موسیٰ پیچھے چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو یہ راستہ بتا رہی ہیں حضرت شعیب تک پہنچنے کا. حضرت موسیٰ نے احساس کیا کہ اگر یہ آگے چلیں گی اور میں انہیں دیکھتا رہوں گا راستے میں تو یہ میرے لیے نفس کے لیے خطرناک ہے. حضرت موسیٰ نے کہا راستہ بدل لیتے ہیں, ایک کام کرو میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو تاکہ میری نگاہیں تم پہ نہ پڑیں. کہا جب راستہ بدلنا ہو تو آواز بھی نہ دینا, پتھر اٹھانا اور پتھر پھینک دینا. جس طرف پتھر مڑے گا اس طرف میں بھی مڑ جاؤں گا. اپنی جوانی کے عالم میں اپنی پیورٹی کا موسیٰ نے اتنا خیال رکھا. یا علی, رزلٹ کیا ہوا؟ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا. بعد میں حلال طریقے سے جو ملے گا وہ حلال بھی رہے گا, لذت بھی رہے گی اور برکت بھی رہے گی. حضرت موسیٰ نے تو جوانوں, اگر آپ کو رول ماڈلز چاہیے تو قرآن بھرا ہے رول ماڈل سے. یہ تمام نبی جوان تھے, ہم نے آج تک ان کو بوڑھا بنا دیا تھا. جب بھی موسیٰ کا کوئی فوٹو بنائے گا ہمیشہ بوڑھا ہی بنائے گا. ارے موسیٰ جوان تھے, ابراہیم جوان تھے, اصحاب کہف جوان تھے. قرآن میں ذکر ہے ان کا کہ وہ جوان. بس دین اساساً جوانوں کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں کے لیے نہیں ہے, لیکن جوانوں میں انرجی ہوتی ہے, جوانوں میں تحریک ہوتی ہے, جوان موومنٹ بناتے ہیں, جوان قوم کو چینج کرتے ہیں. نبی آئے, نبی نے موومنٹس کریٹ کی اور سوسائٹیز کو چینج کیا. سوسائٹیز جوانوں کے ذریعے سے چینج ہوتی. اب غور کریں, حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, صلوات پڑھ دے محمد وآل. حضرت علی جنگ بدر میں سامنے 1000 کا لشکر, یہاں 313. ان کے پاس اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, تلوار ہیں, نیزے ہیں, یہاں کچھ نہیں. پا برہنا, بہت کم تلواریں. جنگ بدر میں مولا علی کی عمر غالباً 21 سال تھی, 21 ایئرس اولڈ. اسلام کو مولا علی نے جنگ بدر و احد میں جتنا اسلام کے لیے لڑے اور جتنا اسلام کو بچایا, وہ جین زی کا زمانہ تھا ان کا. اپروکسیمیٹلی انڈر 27 ایئرس آف ایج مولا علی کی اکثر جنگیں یہ ایج میں ہوئی ہیں. تو آپ حضرت علی کو جب تصور کرتے ہو کہ حضرت علی جنگ بدر میں لڑ رہے تھے, کبھی سوچتے ہو کہ 21 سال کا جوان لڑ رہا تھا؟ اور 21 سال والا جوان کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں علی کی طرح زندگی جیوں گا جس طریقے سے علی 21 سال میں جیے تھے؟ محیا محیا محمد وآل محمد, یہ ہے. اب دیکھیں, غور کریں, علی جوان ہے, بی بی بھی جوان ہے, جوانی کا عالم ہے. مولا علی 80 سے زیادہ جنگ اور غزووں میں گئے.
8 سے 9 سال کی زندگی ہے ازدواجی زندگی، اس میں 80 سے زیادہ غزوے اور جنگ ملا کے مولا علی گئے ہیں، یعنی اکثر وقت مدینہ میں نہیں رہتے تھے۔ 4 بچے ہیں، 4 فرزند ہیں اور 1 شہید، 5۔ میں ایک بات بول رہا ہوں، سوچئے کبھی اس کے بارے میں، مصائب میں بیان ہوتا ہے لیکن آپ سوچئے گا۔ ایک بار علی گھر پہ آتے ہیں بی بی کے پاس اور بی بی کو کہتے ہیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بی بی کہتی ہیں جو تھوڑا بہت تھا وہ میں نے حسنین کو دے دیا، اور 3 دن سے فاطمہ زہرا نے کچھ کھایا نہیں۔ ایکسپیکٹیشن آف لائف۔ سوال، کوشچن، مولا علی تو اتنے ٹیلنٹڈ تھے، ایڈوکیٹڈ تھے، پاورفل تھے، جنگوں میں لڑتے تھے، غنیمتیں ملتی تھیں، تو کیوں حضرت علی کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ کہتے ہیں علی کے پاس تھا بہت، لیکن علی سے دیکھا نہیں جاتا تھا کہ کوئی غریب رہے۔ علی غریبوں میں، فقراء میں، کمزوروں میں بانٹ دیتے تھے علی۔ عزیزان گرامی، غور کریے، فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھیں۔ اپنے آگے سے کھانا اٹھا کے دے دینا اور ہے، اور بھوکے بچوں کے آگے سے کھانا اٹھا کے دے دینا اور ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا۔ رہبر شہید تحلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ جوانی کا عالم ہے دونوں کا، یہ سمجھیے، they are young, they have desires۔ اس جوانی کے عالم میں جب علی دے رہے ہیں، فاطمہ نے روکا نہیں، علی مت دو۔ سوال کیا جاتا ہے نا، کوئی جوان اگر دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو گھر والے بولتے ہیں تو ہی رہ گیا ہے، تو ہی بس رہ گیا اور کوئی نہیں رہا۔ فاطمہ نے کبھی نہیں کہا علی تو کیوں، فاطمہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی دین کو ضرورت ہے تو میں کیوں نہیں۔ اپروچ آف لائف جوانی کے عالم میں علی اور فاطمہ کی۔ آج طلاق کیوں ہو رہے ہیں؟ مولانا عظیم صاحب بیٹھے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، لیکن بیسک ایکسپیکٹیشن آف لائف جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ قناعت نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ رول ماڈلز چینج ہو گئے۔ اب رول ماڈلز انسٹاگرام پہ ہیں۔ آئیڈیل لائف کیسی ہے جو انسٹاگرام پہ ہے؟ بولتے ہیں علی اور فاطمہ میرے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن ویسی زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے۔ وہ پیشن جو علی اور فاطمہ میں تھا دین کے لیے، میرے اندر وہ فائر آئی کہ نہیں آئی؟ وہ جس طریقے سے دین کو زندہ کرنا چاہتے تھے، میرے اندر وہ فائر آئی کہ نہیں آئی علی اور فاطمہ سے، کہ میں نے صرف ان کو رکھا ہے دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے۔ بے شک وہ توسل کا دروازہ ہے، ان کے ذریعے سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لیکن کمال یہ نہیں ہے، وہ تو دشمن کو بھی دیتے ہیں، کمال یہ ہے کہ کچھ ایسا کرو زندگی میں کہ وہ قبول کر لیں، یہ کمال ہے۔ بس آپ دیکھیں جوانی کے عالم میں ڈیسیجن میکنگ ٹو سیکریفائس فار دا کاز آف گاڈ and prophet and religion, and my life should have that direction that Ali wanted, that Fatima wanted, and I want to die in that position that Fatima to Zahra says he lived the life that I wanted him to live. That is the direction of life. کہ جوان ہیں سارے، تو جوان اپنے آپ کو کیسے بنائیں؟ سب سے پہلا ارادہ ہے۔
یہ رول ماڈلز ہیں، ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کو رول ماڈل بنانا ہے۔ ایک بار ایک شخص آیا، غالباً جابر تھے، جابر سے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسی ہے۔ اس عالم میں پوچھا پانچویں امام نے، جب جابر نابینا ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بھویں اتنی لمبی ہو گئی تھی، جابر کو کچھ دکھتا نہیں تھا، کمزوری تھی، بڑھاپا تھا۔ جابر نے کہا کہ بڑھاپا جوانی سے اچھا ہے، نابینائی بینائی سے اچھی ہے، اس حالت میں ہوں، یعنی شکر خدا بتانا چاہ رہے تھے۔ امام نے ٹوک کے کہا جابر جب بینائی تھی تب وہ بینائی اچھی تھی، جب جوانی تھی وہ جوانی اچھی تھی، کیونکہ جو کام تم جوانی میں کر سکتے ہو وہ تب نہیں کر سکتے۔ جو جوان آج کام کر سکتا ہے، الحمدللہ یہ جوان والنٹیئرنگ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، مولا قبول کرے انشاءاللہ، یہ جوانی کے عالم میں جتنا ایفرٹ لگا سکتے ہیں اتنا نہیں کر سکتے جو وہ ایج میں باڈی روح ساتھ دینا چاہتی ہے، باڈی ساتھ نہیں دیتی۔ عزیزان گرامی، بس جوانی بیسٹ ٹائم ہے ٹو بیکم دا لور آف علی۔ آج دنیا میں ایسے جوان ہیں، بحرین چلے جاؤ، ایران چلے جاؤ، لبنان چلے جاؤ، گھر سے باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں، اپنی ماں کو کہہ کے نکلتے ہیں، ماں شہادت لینے جا رہا ہوں۔ ہم نے آج کل غم منایا، آرام تھا، مشکل نہیں تھی، لیکن لبنان میں داہیہ میں ٹوٹے گھروں کے درمیان ان لوگوں نے محرم منایا، لیکن آئے حسین کے لیے۔ آج ہیں یہ عزیزان گرامی، یہ سٹوری نہیں ہے، آج کی دنیا میں جوان ہیں جنہوں نے علی، حسین، فاطمہ کے راستے کو اپنا راستہ مانا ہے۔ ایک شہید کا لاشا آیا، اس لاشے کو دشمن نے، وہ پہلے والے جب ایران کے اندر کانفلکٹ کریٹ کیے تھے تو چاقو سے اس کے لاشے کے 12 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کی ماں نے حرم میں نے سپیچ سنی، اس کی ماں نے حرم میں آگے کہا میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں اگر خدا لے لے گا تو میں حق کے لیے زینب کبریٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے سب کو قربان کرنے تیار ہوں۔ یہ لوگ ہیں آج۔ So this is not a fictitious story، ایک کالپنک کہانی نہیں ہے۔ کربلا حقیقت ہے جس میں آپ کو اور مجھے جینا ہے۔ آج ہے کربلا، آج ہے حق و باطل، آج ہے حسین اور یزید۔ عزیزان گرامی، اور اس میں جوان جو ہے وہ سب سے زیادہ، جوان کا رول امپورٹنٹ ہے۔ 12 پوائنٹس ہیں جو رہبر معظم شہید نے جوانوں کے لیے کہے، میں لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں جلدی جلدی آپ کے سامنے۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، رہبر شہید نے کہا کہ جوانوں کے اندر 12 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا، پہلا انہوں نے کہا کہ جوان کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو لوگ پوری دنیا میں توحید 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 کہہ رہے تھے، ہے نا، انہیں یا علی مدد بولنے سے مشکل ہے، لیکن یا امریکہ مدد بولنے سے ان کو کوئی مشکل، اصلی مشکل ان کی توحید ہے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہ بولتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے۔ بس ان کے لیے اللہ طاقتور نہیں ہے، وہ طاقتور ہیں۔ مشکل توحید ہے۔ ہمارے اور ان میں آج میں مشکل توحید کی مشکل ہے۔ ہمارے یہاں اہل بیت کی وجہ سے توحید مضبوط ہے۔
اور ہماری جیسی توحید کسی کے پاس نہیں. جو نہج البلاغہ، جو صحیفہ سجادیہ سے توحید لیتا ہے، اس کے پاس وہ توحید ہوتی ہے کہ دنیا اس کی پیروی کرے گی. پہلی چیز اللہ سے رشتہ مضبوط کریں. دوسری چیز رہبر معظم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر بصیرت کو بڑھاؤ. جب واقعات دیکھو تو آپ کی انالیٹیکل سکلز مضبوط ہونا چاہیے. جوانوں کو کہہ رہے ہیں تاکہ دشمن دھوکہ نہ دے سکے. بصیرت اپنی بڑھائیں. تیسری چیز کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایم رکھیں، گول رکھیں، انرجی رکھیں. آج دشمن چاہتا ہے کہ ایک جوان کی زندگی، what do you want to do in life? I want to enjoy my life. کوئی گول ہے؟ مجھے بتائیں کہ وہ جانور جو باہر گھوم رہا ہے وہ انجوائے کر رہا ہے کہ نہیں لائف کو؟ اس کو صبح جاب پہ بھی نہیں جانا ہے، سیلری بھی نہیں بھرنا ہے، رینٹ بھی نہیں بھرنا ہے، سیلری بھی نہیں آنی ہے، حیا بھی نہیں ہے نا. انسان تو گناہ کرنا چاہتا ہے، 100 بار سوچتا ہے، وہ تو جانور کو سوچنا بھی نہیں ہے. زندگی میں ایم ہونا چاہیے، ایسپیریشن ہونا چاہیے. قدر الرجل اللہ قدر ہمت ہی. انسان کی ویلیو اس کی ہمت کے مطابق ہے، اس کے گولز کے مطابق ہے. تو دشمن چاہتا ہے جوان کی زندگی بہت چھوٹی ہو جائے، اس کے ویلیوز اور اس کے گولز اور ایسپیریشنز چھوٹے ہوں. رہبر کہتے نہیں، اپنے گولز اور ایسپیریشنز کو بڑھاؤ. پھر کہتے ہیں ایک دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، وہ آئیڈیلزم اور سپرفیشل گولز کو ہٹا کے ریئل گولز کی طرف جاؤ. سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک آئیڈیل زندگی اور سپرفیشل لائف سٹائل، کہتے ہیں اس کو اوائڈ کرو. پھر کہتے ہیں کہ اپنے اندر انقلابی جذبے کو باقی رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں پوچھیں یہ کون سی قوم ہے تو کہیں گے کہ یار یہ ظالموں کے سامنے کچھ بولتے نہیں ہے، ڈرپوک قوم ہے. اپنے اندر انقلابی سپرٹ کو باقی رکھو. رہبر جوانوں کو کہہ رہے ہیں. پھر رہبر کہتے ہیں جوانوں کو اپنے لیے مورل سیلف بلڈنگ کا پلان بنائیں. آپ کے پاس اچھے علماء موجود ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں جاتا ہوں دوسری جگہ، دیکھتا ہوں ایک مولانا دوسرے مولانا کی ٹانگ کاٹ رہا ہوتا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ مولانا لوگ بول رہے ہیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو. یہاں پر علماء کے اندر اتحاد ہے، اچھے علماء ہیں، مخلص ہیں. عزیزان گرامی، اگر عالم موجود ہو اور اس سے علم نہ لیا جائے، اس سے زیادہ عالم پہ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اپنے لیے سیلف بلڈنگ اور مورل گروتھ کے لیے پلان بنائیں، ٹیچر رکھیں، گفتگو کریں. خصوصاً جوان اپنے لیے پلان بنائیں. پھر کہا کہ اپنی زندگی میں دشمن چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، لیکن تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ تم زندگی میں امید رکھو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. مایوسی ہمارے دین میں نہیں ہے. پھر کہا اپنی زندگی میں، لاسٹ پوائنٹ کہہ رہا ہوں، انوویشن اور کریٹیویٹی لے کے آؤ. ہم لوگوں کے یہاں وہ جو چلا آتا ہے وہی چلا آتا ہے، کوئی انوویشن کوئی کریٹیویٹی نہیں ہوتی. ہر چیز میں انسان انوویٹ کرنا چاہیے، اس کے اندر گروتھ ہونی چاہیے. انسان ہے وہ جو گروتھ کرتا ہے، وگرنہ 500 سال پہلے گائے وہی راؤنڈ مارتی تھی، ابھی بھی وہی راؤنڈ مار رہی ہے. انسان ہے کیونکہ اس کو خدا نے عقل دیا. عقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ارتقا پیدا کرے، انسان کے اندر گروتھ ہو. بس ایک آئیڈیل جوان وہ ہے جو دیندار ہو، کامیاب ہو، جس کے اندر سپرٹ ہو، جس کے اندر انوویشن ہو، جس کے اندر کریٹیویٹی ہو، جو دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنی کامیابی کو وقت کے امام کے لیے
خدمت میں خرچ کرنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، بس آخری بات کہہ رہا ہوں پھر ربط مصائب، کہ غور کریے کہ آج دشمن نے ایک ٹرائنگل بنایا ہے. غور کریے گا، آخری امپورٹنٹ میسج ہے. روایت ہمارے وہاں ہے کہ اس روایت میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانہ جو ہمارے یہاں ہوگا اس میں شباہت ہوگی موسیٰ اور فرعون کے زمانے کی. اور موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں جو ظالم ہیں اور ظلم کا نظام تھا، اس کے 3 پوائنٹس تھے ٹرائنگل کے. ایک فرعون یا فرعونیت اس ایڈمنسٹریشن کا نام ہے جو ظلم کو انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے. آپ غور کریں، قرآن میں ہے کہ جب موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ سب سانپ کو کھا گئے، وہ تو تمام جو جادوگر تھے ان میں سے کئی جادوگر نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا نا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، تیری ہمت تو مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آیا. یعنی فرعونیت اس سسٹم کا نام ہے جو آپ کو کمپلیٹ ڈیزائرز کے آپ کے اوپر کنٹرول چاہتا ہے. یعنی واٹ ایور یو چوز آئی شوڈ چوز فار یو. آج مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری آپ کے ساتھ یہی کر رہی ہے، آپ بے فکر رہیں. یو تھنک آئی چوز بٹ دے چوز فار یو. یو تھنک آئی ہیو اے چوائس بٹ آل دا چوائسز آر گیون بائی دیم. کمپلیٹ کنٹرول، انسٹیٹیوشنلائز کرنا. پتا چلا بچہ پیدا ہونے والا ہے، مجھے مارے گا، سب کے بچوں کو مار دو، قتل کر دو، سب جو بچہ پیدا ہوا اس کا لاؤ، اس کا گلا کاٹ دو. ظلم کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا. آج جو آپ سن رہے ہیں وائٹ ہاؤس سے، وہ وہی باتیں ہیں. یعنی ظلم کرنے کے اوپر شرم نہیں ہے، افتخار ہے. یہ نظام ظلم ہے. پہلا فرعونیت، ابھی وقت نہیں اس کو انشاءاللہ میں بزرگ علماء موجود ہیں مجھ سے بہتر آپ کو سمجھائیں گے. پہلا فرعونیت ہے، یعنی ظلم انسٹیٹیوشنلائز تب ہوتا ہے جب اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی پیدا ہوتی ہے. یعنی ظلم ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی بھی ہے ظلم کو کرنے کے لیے. سیکنڈ، قارون. قارون کون ہے؟ قارون وہ ہے جو اس زمانے کا فائنینس جس کے پاس بہت تھا، اور علماء کہتے ہیں ہر زمانے میں فائنینشل سسٹم جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے سوسائٹی میں ظلم کو فلرش کرواتا ہے. امیر امیر ہوگا، غریب غریب ہوگا. ایک پورا سسٹم ہے. غریب بیچارہ 12 گھنٹہ محنت کر رہا ہے، پسینہ اس کا بہہ رہا ہے، سر کا پسینہ پیر تک آ گیا. اتنا پیسہ اس غریب کو نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو عزت کی زندگی دے سکے. یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے. نظام ہے پورا ظلم کا، اور اس نظام کے اندر 85 یا 90% انسان مشکل میں رہیں گے، 10% صرف پوری دنیا کا مال کھائیں گے. اور آپ سلوگن دے دو ڈیموکریسی، کیپٹلزم، فری مارکیٹ، شیئرز، فلاں فلاں فلاں. انسٹیٹیوشنلائزڈ ظلم. یہ فرعون کے نظام میں قارون کا رول پلے کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ قارون جب اس کا مال جاتا تھا تو قرآن مجید میں ہے کہ 40 لوگ جو ہیں وہ صرف اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا ویلتھ تھی اس کے پاس. من قوم، موسیٰ کے قوم میں سے بھی تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جوانوں کے لیے کانٹیکسٹ کلیئر ہو کہ تم اگر مہدی چاہتے ہو تو مہدی اسی نظام کو پلٹے گا. تیسرا، سامری.
سامری کون ہے؟ عزیزان گرامی، یہ قوم وہ قوم ہے، غور کریے گا کیونکہ آخری زمانہ ہے اور شباہت بھی ہوگی. یہ قوم وہ قوم ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے منہ و سلوہ بھیجا تھا، کھانا بھیجا تھا اللہ نے. تو جب ان کو بھوک لگتی تھی، ہم تو ایپ پہ کلک کرتے ہیں نا، وہ تو ایسے ہاتھ اوپر کرتے تھے، منہ سلوہ آتا تھا، توڑتے تھے، کھا لیتے تھے، ٹیسٹی. لیکن تھوڑے دن کے بعد بور ہو گئے. قرآن میں ہے، اللہ کو کہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ پیاز بھی بھیج، جنجر بھی بھیج، یہ بھی بھیج. ابھی میں ایک جوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو اللہ اتنا معجزہ دکھاتا کہ آپ کو بھوک لگے اور اللہ آپ کو ایسے ہاتھ توڑ کے آپ کھانا کھا سکتے تھے، ہاتھ سے اتار کے، تو آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا؟ مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہی لوگ موسیٰ نے کہا چلو لڑنے کے لیے، تو موسیٰ کو بولتے موسیٰ ایک کام کر، تو جا اور تیرے خدا کو لے جا، تم لوگ لڑو، جب تم لوگ جیت جاؤ گے تو ہم کو بلا لینا. یہی قوم جس نے معجزے دیکھی اور نبی کے ہاتھوں کے نیچے نبی نے ان کی تربیت کرنا چاہا سال ہا سال، لیکن نبی 40 دن کے لیے گئے. یہ غیبت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی 40 دن کے لیے گئے. موسیٰ گئے، ہارون کو بنا کے گئے. غیبت میں تمہیں بتا کے جا رہے ہیں، امام غیبت میں جائیں گے، نائب موجود ہوگا. جب پلٹ کے آئے موسیٰ، تو موسیٰ قرآن میں ایک جگہ صرف داڑھی کا ذکر ہے. کب ہے؟ عارف صاحب مسکرا رہے ہیں. جب موسیٰ آئے اور موسیٰ نے آ کے ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کے کہا ہارون کیا کیا تو نے؟ میرے الفاظ ہیں. تو ہارون نے کہا میں نے ہدایت کی، یہ قوم ایسی ہے. ارباب حضرت، یعنی یہ وہ قوم ہے جس نے معجزے دیکھی، لیکن ایک سامری آیا اور اس نے اس قوم کے ویلیو سسٹم کو بدل دیا. کہ اپنے پیسے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، مال کو ڈبل کرنا چاہتے ہو، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، اب تو موسیٰ ہے نہیں، دیکھو میں نے یہ گائے بنائی ہے، گائے کی پوجا کرو تمہارا سب کام ہو جائے گا. وہ قوم جو کل نبی کے ساتھ تھی، نبی کے ساتھ معجزے دیکھ چکی تھی، اس قوم میں کنفیوژن کریٹ ہوا، وہاں حق باطل پر آ گیا، باطل حق پر آ گیا. یہ سامری کا رول ہے. وَلَا تَلْبِسُونَ حَقَّ بِالْبَاطِلِ، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ حق کو باطل سے چھپانے کی کوشش نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. کیا ہوا؟ پلٹ گئے. سامری یعنی میڈیا. 3 پوائنٹس ہیں ظلم کے، مین 3 پوائنٹس ہیں. فرعون اس ایڈمنسٹریشن کا نام ہے، قارون اس فائنینشل سسٹم کا نام ہے، اور سامری ان کے میڈیا کا نام ہے. یہ تینوں مل کے پوری دنیا میں ظلم برپا کرتے ہیں. فرعون ظلم کرے گا اور سامری آ کے اسی کے ظلم کو اس کی تعریف بنا کے بتائے گا. قرآن میں پوچھا کہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ کہا ہم کہاں ظلم کرتے، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. We bring democracy in this world. We bring revolution for women's rights. عزیزان گرامی، پس مجھے جوان کو کیا کرنا ہے؟
مجھے پہلے سمجھنا ہے دنیا کیا ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور میری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ یہ دنیا میں ظلم کا نظام پلٹے اور امام مہدی کا نظام آئے۔ آج نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، doesn't matter, but my vision should be very clear. This is what I want. And if I don't hate it, why would I want to replace it? They're giving me so much comfort, Maulana. I should have hate it. یہ وہی لوگ ہیں جو معاویہ کے زمانے میں اگر شام میں ہوتے اور علی کوفہ میں مر رہے ہوتے تو کہتے علی ہے وہاں پر کوفہ میں، مجھے کیا کرنا۔ نظام حق اور نظام باطل ہے ارباب اعضا۔ بس جوان اپنے آپ کو تیار کرے۔ میڈیا میں اگر سامری وہ کر سکتا ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر ایران کے جوان چند تمان میں $20 خرچ کر کے لیگو کی ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں جن کے اوپر بلینز آف ویوز آتے ہیں اور وہ جنگ لڑ کے جیت بھی سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امریکن بڑے بڑے میڈیا پرسنالٹیز کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جوانوں نے امریکہ کو میڈیا کے وار میں ہرایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کتنا تیاری کی ہے میڈیا کے وار کو جیتنے کے لیے؟ تنزانیہ میں کیا ہونا چاہیے، کیا نریٹو ہونا چاہیے، سواحلی میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے صرف اپنی زندگی جینی ہے۔ بس ویژن، جوانوں کے اندر ارادہ ہونا چاہیے، ویژن ہونا چاہیے۔ آپ جوان ہیں جو اس قوم کی تقدیر بدلیں گے، پوری امید ہماری جوانوں سے ہے۔ بزرگ ناراض نہ ہو، آپ لوگوں نے الحمدللہ انقلاب لا چکے ہیں، اب جوانوں کو انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ بس عزیزان گرامی، خدا ہمیں توفیق دے کہ یہ کربلا سے ہم اپنے تسلسل کو جوڑ سکیں۔ عزیزان گرامی، جو لوگ، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میرے ساتھ خود ہوا اس زندگی میں تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں ایک بار کربلا گیا تھا عاشور میں زیارت کے لیے، اور عاشور سے میں آگے بڑھ کے کاظمین میں گیا تھا زیارت کے لیے۔ کاظمین میں ایک استاد کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہر حرم کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، آپ کو وہی خوشبو آ رہی ہوگی؟ کہا نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ میں نے تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاشا آ رہا ہے۔ اس ٹائم پہ داعش کی جنگ چل رہی تھی، سامرہ پہ حملہ ہو رہا تھا، ایک جنازہ آ رہا ہے۔ میں نے آگے جا کے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ وہ شہید ہے جس کی تمنا تھی کہ مجھے روز عاشور شہادت نصیب ہو، بھوک اور پیاس کے عالم میں۔ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، کچھ لوگ حسین سے ایسی محبت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج جوان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اس راہ پہ بالکل، ان کے لیے ذرہ برابر شک نہیں ہے اس راہ پہ، حق کی راہ پہ قربانی دینے میں۔ بس عزیزان گرامی، 12 محرم آ گئی۔ 12 محرم جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد ارباب اعضا، جب بچوں کو پانی لا کے دیا گیا، سب سے پہلے پانی لایا تو زینب کبریٰ نے سکینہ کو پانی دیا، کہا کہ بی بی آپ پی لیجیے۔ کہا نہیں، آپ بڑی ہیں، آپ پیجیے۔
کہا نہیں بیٹا تم چھوٹی ہو، تم پہلے پی لو۔ سکینہ پانی کا کوزہ لیے جلے ہوئے جھولے کی طرف آ گئی۔ میرے بھیا علی اصغر تم تو بہت پیاسے تھے۔ ارباب ازا بس دن گزرا، علماء کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں خیمے جل چکے تھے اور بیویاں انہی جلو خیموں میں پوری رات گزارتی ہے۔ مجھے نہیں پتا زینب نے اس رات کیسے گزاری ہوگی، کبھی بچوں کو جمع کر رہی ہے، بچوں کو کبھی آغوش میں لے رہی ہے۔ ہار باب ازا 11ویں محرم آ گئی، 11ویں محرم کو یہ منحوس، یہ ملعون اپنے لاشوں کو لے کے دفنا رہے ہیں، لیکن ہائے میدان کربلا بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، انہیں شرم نہیں آ رہی۔ ارباب ازا 11 محرم کو اہل حرم کو میدان کربلا سے گزارا گیا۔ راوی کہتا ہے تمام بیویوں نے خود کو زمین کربلا پہ گرا دیا، ہر بیوی اپنے محرم کے پاس، لیکن محمد کے لاشے پہ کوئی نہ تھا۔ زینب بھیا کے لاشے سے لپٹی ہے۔ بھیا ارباب ازا وقت گزرا، 12 محرم آ گئی، بنی اسد کا قافلہ آیا۔ بنی اسد کے قافلے نے چاہا کہ جیسا وعدہ کیا تھا انہیں دفن کر دیں، لیکن ایک سوال تھا کہ بنی اسد کے لوگ کیسے پہچانے کس کا لاشا ہے، کیونکہ جب وہ آئے تو نہ کوئی کفن تھا، برہنہ لاشیں۔ ارباب ازا اتنے میں دیکھا ایک کڑیل جواں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہائے سید سجاد آئے، سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ عجب نہیں عباس کے بازو اٹھائے ہوں گے، علی اکبر کے اربن اربا لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے ہوں گے، لیکن سب سے سخت یہ رہا ہوگا ایک ننھا سا لاشا علی اصغر کا اٹھایا، حسین کے سینے پہ دفن کر دیا۔ اے علی اصغر آج سے تو حسین کے سینے پہ آرام کرنا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد سکیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایام ازا ختم ہو رہے ہیں، یا اللہ اس ایام سے اگلے ایام تک امام حسین کی نوکری ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کی غلامی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ لبنان میں، فلسطین میں، یمن میں، ایران میں جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی اور آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ ماتم حسین۔